अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज ये बात हम करेंगे पाकिस्तान की, बात हम करेंगे भारत की। और सबसे पहले ये बात होगी कि जिस तरह से फ्लड आया है पाकिस्तान में, जो तबाही मची, उसके ऊपर भारत की तरफ से कुछ कहा नहीं गया, कोई मदद की बात नहीं की गई। हाँ, अफसोस का इज़हार ज़रूर किया गया है, लेकिन उसके बाद मज़ीद आगे कोई बात नहीं की गई कि जी हम पाकिस्तान की कोई मदद करना चाहते हैं या मदद करनी चाहिए भारत को। इस पे हम बात करेंगे और हमें जी आज जॉइन करेंगी आप सबकी जानी-पहचानी हैं शीबा असलम फ़ेमी। बहुत शुक्रिया शीबा कि आज आप आई हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। आपके देखने वालों को मेरा आदाब, नमस्कार। तो आपको क्या लगता है शीबा कि पाकिस्तान को भारत ने कोई ऑफर नहीं दी, किसी किस्म की मदद की, जबकि इससे पहले हम देख चुके हैं, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे इंडोनेशिया हो, नेपाल, बल्कि पूरी दुनिया में कोविड वैक्सीन भी दी और वो भी कई जगह पे मुफ्त भी दी गई है। तो भारत ने पाकिस्तान की तरफ कोई हाथ नहीं बढ़ाया मदद की। क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों है? देखिए, हम पत्रकारों को जितनी जानकारी होती है, सहाफ़ियों को जितनी भी मालूमात होती है, वो जो अंदर पॉलिटिक्स हो रही होती है, उसका कुछ हिस्सा ही हमें पता चलता है। अभी जब मैं यहाँ आपके साथ बातचीत शुरू कर रही थी, तो मैं देख रही थी कि कहीं ये भी छपा है हमारे यहाँ कि पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड नहीं किया मदद लेने के लिए। ट्विटर पे जो ट्विटर डिप्लोमेसी से आगे बात नहीं बढ़ पाई। और ट्विटर डिप्लोमेसी हम आप जानते हैं कि वो एक ख़ास तरह का स्पाइसी 2 मिनट नूडल होता है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो वो उससे ज़्यादा आगे बात नहीं बढ़ी। ये बहुत अफ़सोसनाक है, क्योंकि ये मामला जो है सियासत का नहीं है, ये मामला डिप्लोमेसी का नहीं है, ये ह्यूमन ट्रेजेडी का मामला है और एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, जिसमें कोई भी तरह की सरहद और दीवार जो है उसको नज़रअंदाज करके दुनिया को रिएक्ट करना चाहिए। तो ये देखना पड़ेगा कि क्यों आगे बात नहीं बढ़ी। क्या वाक़ई रिस्पॉन्ड नहीं किया गया पाकिस्तान की तरफ से, या ऐसा कुछ है कि हमारे यहाँ से भी ये तय किया गया? क्योंकि कई बार जो घरेलू सियासत होती है, वो हावी हो जाती है। और मुझे ये कहने में कोई एतराज़ नहीं है आरज़ू, कि चाहे वो यूक्रेन का मामला हो, चाहे वो चाइना का मामला हो, चाहे वो हमसाये मुल्कों का मामला हो, भारत में जो रियल डिप्लोमेसी है, उससे आगे पीपल्स डिप्लोमेसी जो है, वो ओवरटेक कर चुकी है और वो असरअंदाज कर रही है फैसलों को भी और नज़रियों को भी। तो कहीं यहाँ की जो पॉलिटिशियंस की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लीगल जो वोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कहीं वो नाराज़ ना हो जाए, उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे फैसले जो लेने चाहिए थे या जो नहीं लेने चाहिए थे, वो हम देखते हैं कि वो हो रहे हैं। तो कुछ ताज्जुब नहीं है कि अगर ऐसा ही हुआ हो कि इस खौफ से कि हमने जिस तरह का एक नैरेटिव क्रिएट करके जिस तरह की आवाम की ज़हन साज़ी कर दी है, अब हम खुद भी चाहें तो उसके उलट या उसके बरक्स कुछ नहीं कर सकते। ये उस तरह का एक है, हमारे यहाँ कहते हैं शेर की सवारी खतरनाक होती है, आप उस पर बैठे ही रहिए, आप उससे उतरने की कोशिश करेंगे तो वो शेर आपको खा जाएगा। तो कई बार सियासतदां अपने ही तैयार करदा जो शहर होता है, उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान को खुद कहना चाहिए था कि हमारी मदद करें, या कि भारत को कहना चाहिए था कि हम मदद करना चाहते हैं? इसलिए कि ज़ाहिर है पाकिस्तान तो थोड़ा हिचकिचाएगा ना, उनको तो इतना कंफर्टेबल नहीं फ़ील करेंगे कि वो भारत से कहेंगे हमारी मदद करो। हाँ, कोई दूसरा बढ़ के मदद करना चाहे तो फिर और बात है। बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये जो मैग्नानिमिटी होती है देने की, ये तभी खूबसूरत होती है जब हम अपनी तरफ से कर सकते हैं और करें। ये तब खूबसूरत नहीं रह जाती है जब कोई माँगे और फिर हम उस पर सोचें और फिर हम तय करें और फिर हम दें। तो ये देने का जो सलीका है, जो शऊर है, और जो आदाब हैं देने के, वो बहुत ज़रूरी है कि वो अपनाए जाएँ और वो कारकर्दगी में शामिल किए जाएँ। तो इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफ़ाक रखती हूँ, खुदा ना करे कभी भारत को ज़रूरत पड़े तो। और मुझे याद है कि कुछ वक़्त पहले जब कोविड का मसला था और भारत में मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और पैरामेडिक्स कम पड़ गए थे, तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ऑफ़र किया था, उस वक़्त इमरान खान साहब ने ऑफ़र किया था कि हम यहाँ से आपको कुछ डॉक्टर्स और नर्सेज़ और पैरामेडिक्स भेज सकते हैं। और
وہ نہیں آئے, وہ نہیں ہوا، یہ مجھے نہیں پتا اور یا اس کی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ہمسائے ہونے کے ناطے انہوں نے آفر کیا تھا. تو یہی بات ہر ایک پر لاگو ہوتی ہے کہ جب ہم دینے والا ہاتھ ہوتے ہیں تو اس میں ایک سلیقہ ہونا چاہیے، اس میں خوبصورتی ہونی چاہیے اور اس میں وہ بڑپن ہونا چاہیے کہ یہ نہ لگے کہ ہم دیتے وقت چھوٹا پن کر رہے ہیں. بالکل. تو آپ اس بات سے ایگری کریں گی یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بھارت نے وہ رول پلے نہیں کیا، وہ آگے بڑھ کر نہیں آئے، انہوں نے نہیں کہا پاکستان سے کہ ہم مدد کرنا چاہتے ہیں، ہم کوئی چیز بھجوا دیتے ہیں. ہم جیسے ٹریڈ کی بات ہو رہی تھی، بار بار کہا جا رہا تھا کہ پاکستان ٹریڈ اوپن کرنا چاہ رہا ہے، لیکن وہ بھی نہیں ہو پایا ابھی تک. اور یہاں پہ جو حال ہے لوگوں کا، ظاہر کھانے کے لیے نہیں ہے، بہت زیادہ تباہی ہے. تو آپ کے خیال سے کہ بھارت کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے، بھارت کی گورنمنٹ کی طرف سے آگے بڑھ کر یہ بات نہیں کی گئی، آپ کے خیال سے یہ غلطی کی ہے؟ میں نے آپ سے یہ کہا کہ مجھے بالکل نہیں پتا، پچھلے 4 یا 5 دن سے بالکل اس بارے میں بھارتی میڈیا میں تو بلیک آؤٹ ہے، ہمیں نہیں پتا چلا کہ یہ بات آگے بڑھی، کہیں پہنچی یا نہیں پہنچی. تو میں نہیں سمجھ پا رہی ہوں کہ کیا پتا چیزیں تیار کی جا رہی ہیں، ٹرکس کراس کرنے والے ہیں بارڈر کو، مجھے بالکل نہیں خبر ہے. لیکن جو ابھی تک جو ہوا ہے میرا کمنٹ اسی کے اوپر ہوگا. جہاں تک ٹریڈ کی بات ہے، ٹریڈ اوپن کرنے کی بات ہے، یہ ایک لانگ ٹرم پالیسی ڈیسیژن ہے اور اس کو اس سے نہیں جوڑنا چاہیے. دیکھیے بھارت میں جو پاکستان کی چیزیں مقبول ہیں وہ اشیاء سب بھارت میں آ رہا ہے، لیکن وہ دبئی کے راستے آ رہا ہے. آپ کے یہاں بھی وہ سب پہنچ رہا ہے لیکن دبئی کے راستے پہنچ رہا ہے. تو ہم نے ایک انچاہا مڈل مین کریٹ کیا ہے اور پیسہ بھی، خرچہ بھی بڑھا لیا ہے. تو جو 10 روپے کی چیز ہے وہ 100 روپے سے زیادہ کی ہو جاتی ہے. تو یہ بیوقوفی ہے، یہ بزنس سینس اس کے خلاف کھڑا ہے. لیکن پھر بھی ہم لوگ نفرتوں کو پالنے میں یہ سب کرتے ہیں، ضدوں کو پالنے میں یہ سب کرتے ہیں، وہ ایک بات ہے. جہاں تک ہیومینیٹیرین ایڈ کا سوال ہے، دیکھیے یو اے ای وغیرہ نے، سبھی یو اے ای کنٹری گورنمنٹس نے، قطر نے یا آئی ایم ایف نے بھی آگے بڑھ کر کے کہا ہے کہ ہم اس کو کریں گے. تو یہ اور انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے کہ کوئی کتنا بلین دے رہا ہے، کتنا دے رہا ہے. لیکن مجھے تعجب ہے نا صرف ہندوستان، کیونکہ ہم تو بہت فرینڈلی ریلیشنز میں نہیں ہیں، لیکن جن کے ساتھ آپ فرینڈلی ریلیشن میں ہیں، جو آپ کو بہت کوئک لونز دیتے ہیں، چائنا، انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا ہے. تو یہ جو نئی دنیا ہے اس میں مفاد کتنے حاوی ہیں اور اس میں انسانیت ایک بیک ڈور لے رہی ہے، یہ بھی ایک چیز ہے جو ہم لوگوں کو دکھائی دے رہی ہے یہاں پر. تو یہ بائیلیٹرل ریلیف ہونی چاہیے تھی. اگر بائیلیٹرل نہیں کرنا چاہتے ہیں اور اگر کانسٹیچوئنسی لوز کرنے کا، پولیٹیکل کانسٹیچوئنسی لوز کرنے کا ڈر ہے، تو ہم بین الاقوامی ایجنسیز جو ہیں وہ ان کے ساتھ تعاون کر کے، ان کو بھیج کر کے بھی ان کے زیر اہتمام بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں اگر ہم کرنا چاہیں. تو دونوں طریقے ہیں، بائیلیٹرل بھی ہے اور اس کے علاوہ بین الاقوامی طریقہ بھی ہے ایجنسیز کے ذریعے کرنے کا. تو میرا کمنٹ یہی رہے گا کہ بڑپن، اور ہم بڑپن، دیکھیے ایک چیز اور ہے، خود بھارت بھی اس وقت اچھا خاصا ڈوبا ہوا ہے سیلاب میں. بنگلور جیسے بڑے شہر بری طرح سے خستہ حال ہو گئے سیلاب کی وجہ سے. ابھی ہم نے آسام میں دیکھا بہت بھیانک سیلاب آیا، بہت بڑا حصہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں کچھ علاقے ہیں جو سوکھا کا شکار ہیں، جہاں قحط ہے. تو ہم ایسے ملک ہیں جہاں ایک ہی وقت میں باڑھ اور سوکھا دونوں ہم وہ کر رہے ہیں. تو یہ اس میں ہم لوگوں کو جو لوگوں کے لیے کام کرنا، جو عام آدمی کے لیے کام کرنا ہے، اس میں ایک بنیادی انڈرسٹینڈنگ ہو. لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ سول سوسائٹی گروپس ہیں جو کام کر رہے ہیں. ابھی جیسے ایک گروپ ہے ساؤتھ ایشیا پیس ایکشن نیٹ ورک، سپان. تو سپان نے یہ ابھی اپیل جاری کری ہے اور انہوں نے سولیڈیرٹی میں سارے نیشن اسٹیٹ سے کہا ہے، اور خاص کر جو ابھی ایشیا کپ فائنل چلنے والا اس کے پروسیڈز کو یہاں دینے کے لیے، فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں دینے کے لیے کہا ہے. تو اس طرح کے، اور یہ پورا ساؤتھ ایشین کنٹریز کا یہ ریپرزینٹیٹیو باڈی ہے، جس میں شری لنکا کے لوگ ہیں، نیپال کے لوگ ہیں، بنگلہ دیش کے لوگ ہیں، انڈیا پاکستان کے تو ہیں ہی. تو یہ ایک سول سوسائٹی انیشیٹو ہے اور اس میں لوگ تعاون کر رہے ہیں، کیونکہ ڈائریکٹ کوئی طریقہ نہیں ہے بھارتیوں کے لیے. جو بھارتی کرنا چاہیں تو وہ اس طرح کے نیٹ ورکس کے ذریعے جا رہے ہیں. تو یہ جو ریلیف ہوتا ہے، یہ ہمیشہ، دیکھیے آپ کسی پولیٹیشین کو تو ریلیف دے نہیں رہے ہیں اس میں، آپ کسی بڑے آدمی کو تو ریلیف دے نہیں رہی ہے. تو عوام کے لیے، اور عوام میں بھی وہ جو سب سے نچلے لیول پر کھڑی ہے اور وہ ہر مصیبت میں پھنس جاتی ہے، چاہے وہ انسان کردہ ہو، چاہے وہ قدرتی ہو، وہ ہر مصیبت میں متاثر ہوتی ہے. تو اس عوام کے لیے کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ
اس میں تھوڑا بڑپن، تھوڑا فراغ دلی یہ ہونی چاہیے. جی بالکل، لیکن میں آپ کو یہاں بتاتی چلوں کہ چائنا سے بھی ہمیں جو ہے کچھ سامان آیا ہے، اس کے علاوہ یو اے ای اور ایون فرانس سے بھی آیا ہے، اور ٹرکی سے بھی، تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہی سے، لیکن کافی کنٹریز ایسی ہیں جو آگے بڑھ کے پاکستان کی مدد کر رہی ہیں. اور میرا خیال بالکل. ہے کہ اس میں جیسے آپ نے کہا بالکل صحیح ہے کہ بھارت میں بھی کئی جگہ پہ جو ہے یہ فلڈ کا سامنا ہے، لیکن بہرحال میرا خیال ہے وہ حال نہیں ہوگا جو پاکستان میں ہے. ہم اگر آگے بڑھیں اور ہم بات کریں راہل گاندھی کی، اور ابھی وہ ایک یاترا پہ نکلے ہیں، بھارت جوڑ یاترا. وہ بھارت کیا، پہلے تو میں ایز اے پاکستانی پوچھوں گی کیا بھارت ٹوٹا ہوا ہے جو وہ جوڑنے نکلے؟ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو سی ایم کے جو آپ کے آسام کے سی ایم ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی اگر انہیں یہی کرنا ہے کہ بھارت کو جوڑنا ہے تو پھر وہ اکھنڈ بھارت کی بات کریں اور شروع کریں پاکستان سے اور بنگلہ دیش سے. کیا کہیں گی آپ اگر ایسا ہوتا ہے؟ جسٹ امیجن کر لیں تو پھر مسلم پاپولیشن تو بہت زیادہ ہو جائے گی پھر بھارت کی. آپ نے ایک بہت بڑا فلک میرے آگے چھوڑ دیا کہ میں اس پر کمنٹ کروں. دیکھیے کسی بھی سینسیبل ساؤتھ ایشین کا یہ خواب ہوگا سویلین کا کہ یہ جو دوریاں ہیں اور یہ جو بٹوارے ہیں یہ نہ ہوتے اور یہ ختم ہو جائیں ایمیکیبلی. جرمنی کی مثال ہمارے سامنے ہے، یہ ختم ہو جائیں تو مطلب یہ پورا علاقہ جو اتنے بڑی اپنا ریسورسز سیکیورٹی کے نام پہ خرچ کرتا ہے اور خرید فروخت میں خرچ کرتا ہے آرمز اینڈ ایمونیشن کی، اور ایک دوسرے پر لگاتار شک اور حملوں کی تیاری میں رہتا ہے، تو یہ تو ایک کوئی بھی انسانیت پسند انسان کا خواب ہوگا یہ کہ یہ کاش ایسا ہو جائے. لیکن بسوا صاحب جو آسام کے چیف منسٹر ہیں وہ جس انداز میں کہتے ہیں وہ ایک پولیٹیکل کانسٹیٹوئنسی کو خوش کرنے کے انداز میں کہتے ہیں، اور اس میں کسی بھی طرح کا ایمیکیبل وہ نہیں ہوتا ہے، ری یونین کی بات نہیں ہوتی ہے اس میں، تو حملہ کر کے جیت کے لانے کی بات ہوتی ہے. تو یہ دوسرا اس کا ایک پہلو ہے جس کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ایک خاص طرح کے ایموشنز کو ٹریگر کرنے کے لیے ہے دونوں طرف. تو آپ جب دیواریں گراتے ہیں آنگن کی تو وہ خوشی سے گرائی جا سکتی ہیں، دل سے گرائی جا سکتی ہیں. جب اپنی مرضی سے گرائی جائیں گی تبھی وہ کامیاب رہیں گی، ورنہ تو یہ ریٹورک ہے، یہ ہوتا رہے گا. تو اکھنڈ بھارت اس لیے بھی اچھی چیز ہے کہ دیکھیے حکمرانوں کو اپنے یونٹس چاہیے تھے حکومت کرنے کے لیے، اس لیے ان کو کہ ہم بھی کہیں کے صدر بنے، پرائم منسٹر بنے، اور یہ سارے عہدے پی ایم سی ایم ڈی ایم جی ایم سب ہمیں بھی ملے. اس امید میں حکمرانوں نے یہ بٹوارے کیے تھے کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ اب تو شاید بھارت کے ساتھ رہنے میں ہم اقلیت ہو جائیں گے، ڈیموکریسی آ رہی ہے، پاور آف نیومرولوجیکل پاور جو ہے وہ حاوی ہو جائے گا. تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ بٹوارے عوام کی خوشحالی کے لیے تو نہیں کیے گئے تھے. بہرحال مجھے یہی لگتا ہے کہ نیت سب سے بڑی چیز ہے. ہم جس نیت سے یہ سوچتے ہیں کہ یہ پورا خطہ ایک ہو جائے اور نفرتیں ختم ہو جائیں، شک ختم ہو جائے، لڑائیاں ختم ہو جائیں، وہ ایک بات ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کو جبراً جیت کر کے شامل کر لینا اور اس نظریے کو بھی میں بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو یہ دونوں ہیں، سوال نیت کا ہے. جہاں تک راہل گاندھی کی پد یاترا کا سوال ہے، بھارت جوڑو یاترا کا سوال ہے، دیکھیے ہمارے یہاں جنرل الیکشنز آنے والے ہیں اور اس کی تیاری جو ہے وہ اس لیے اب بہت اسٹرینجنٹ ہو گئے ہیں ہماری پولیٹیکل پارٹیز کہ امت شاہ صاحب نے ایک عجیب سا بیان دیا انہوں نے، اور نڈا صاحب جو ہمارے بی جے پی کے چیف ہیں انہوں نے کہا، تو امت شاہ صاحب نے کہا ہم 50 سال حکومت کرنے آئے ہیں، اور نڈا صاحب نے کہا کہ ہم ریجنل پارٹیز کو ختم کرنے آئے ہیں. اب انہوں نے خود موقع دے دیا کہ ریجنل پارٹیز اپنے وجود کے لیے کمر کسیں، اور یہ کہنا یہ دیکھیے اس میں تھوڑی سی اس میں انکساری کی بڑی کمی ہے کہ ہم 50 سال حکومت کرنے آئے ہیں. تو یہ جو بیان ہے اس کے بعد یہی ہونا تھا. ان کے جواب میں اور جو اپوزیشن ہے وہ کیا کرے گا، وہ یہی کرے گا. اور جو بھارت جوڑو یاترا ہے اس میں راہل گاندھی نے یہ کہا کہ جو ہندو مسلمان کے بیچ میں جو کھائی پیدا کی گئی ہے، جو امیر اور غریب کے بیچ میں جو کھائی ہے، اس طرح کی کھائیوں کو بھرنا ہے. اور
لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا ہے پولیٹیکلی. تو یہ ٹھیک ہے کسی بھی ایسی حکومت میں جہاں پر جس کو طبقاتی فرق کہتے ہیں وہ بہت زیادہ بڑا. ہمارے یہاں بلینئرس اتنے مطلب ہمارے لوگ ورلڈ کی بلینئرس کی ٹیلی میں بہت آگے ہیں, لیکن اتنی ہی بڑی تعداد میں ہمارے یہاں بھوک سے مرنے والے بھی ہیں. تو ایسی کسی بھی سماج میں یہ کوشش ہونی چاہیے طبقاتی فرق جو ہے وہ مٹے, اور ہندو مسلمان کا جو مسئلہ ہے وہ واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے وہ بھی مٹے تو اچھا ہے, سبھی اس میں تعاون کریں. لیکن دیکھیے یہ سیاست ہے کل ملا کے, اور نہ بارش رک رہی ہے نہ سیاست رک رہی ہے, دونوں ہی جاری ہیں اور اسٹیرائڈس پر ہیں, دونوں ملکوں میں ہیں. ہم آپ کے یہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار ماحول الیکشن کا ہے اور لگاتار ریلیاں ہو رہی ہیں, ہمارے یہاں بھی ہو رہی ہیں. تو کیا کیا جا سکتا ہے, دس از ڈیموکریسی. نہیں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن ہمارے یہاں خیر بہرحال ہمارے یہاں ہندو مسلم اس طرح کی کوئی بات نہیں کی جا رہی ہے, اور نہ ہی ایسی کوئی بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو جوڑا جائے گا, جو کہ راہل گاندھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھارت کو جوڑنے نکلے ہیں. تو اس سے امپریشن تو یہی آتا ہے, جو میرے جیسے سیدھے سادے اگر کہنا چاہیے, میں بہت اپنے آپ کو انٹیلیجنٹ نہیں مانتی, کہ مجھے یہ لگا کہ شاید بھارت ٹوٹا ہوا ہے جو وہ جوڑنے کے لیے نکلے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ اگر شیبا ہم لفظی معنی دیکھیے ہم سب جانتے ہیں, ہم کوئی نرسری کلاس کے اسٹوڈینٹس نہیں ہیں, لفظی معنی نہیں ہوتے ہیں, اور اس میں ایک سوچ ہوتی ہے اس کے پیچھے. جب بھی کوئی آپ کے یہاں بھی حکمران کا جب کوئی نعرہ دیتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, اس کی ایک سوچ ہوتی ہے, اور جس کو وہ رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں یا آرٹیکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو جوڑو اور توڑو کا معاملہ ہم اس کو لفظی معنوں میں نہیں لے سکتے, وہ ان کی سیاست ہے اور وہ اس کو اس طرح آرٹیکولیٹ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. شیبا اگر ہم بات کریں پاکستان کی, تو پاکستان میں ایک امپریشن یہ ہے کہ جو انڈیا میں مسلمز ہیں وہ بہت دبے ہوئے ہیں, انہیں بہت جو ہے وہ ایک سائڈ پہ رکھا جاتا ہے یا آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا, اس قسم کا بڑے ظلم ہو رہے ہیں انفیکٹ اگر میں سیدھے بات کروں تو. لیکن اگر ہم نپور شرما کا کیس دیکھیں تو اس سے الٹ بات نظر آتی ہے کہ وہ سرطن سے جدا نہ صرف بولا جا رہا ہے بلکہ کیا بھی جا رہا ہے. تو ایز اے انڈین مسلم آپ کو لگتا ہے کہ جو انڈیا میں مسلمز ہیں ان کو دبایا جا رہا ہے, آگے نہیں بڑھنے دیا جا رہا, یا وہ کسی قسم کی پرابلم میں ہے, اس قسم کا ان کے اوپر کوئی ظلم ہو رہا ہے؟ یہ بڑا لوڈیڈ سوال ہے آرزو. دیکھیے یہ کہنا کہ صرف مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ اس دور میں جب کارپوریٹ کیپٹلزم ہمارے پورے خطے پر اتنا حاوی ہے, اور ہمیں نہیں پتا وہ کون سی طاقتیں ہیں جو ہمارے حکمرانوں سے وہ کروا رہی ہیں جو بالکل اینٹی پیپل کام ہے. وہ ایسے میں ہم یہ کہیں کہ صرف مسلمان پریشان ہیں, نہیں ایسا نہیں ہے, بہت بڑی عوام ہے جو پریشان ہے. اور ہمارے یہاں بھارت میں خودکشی کرنے والے نوجوانوں کی تعداد بہت 11% کا اچھال ہے, اس میں سب نوجوان ہیں. ہمارے یہاں جو لیبر کلاس ہے, جو 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 بنا کام کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی ابھی ڈیٹا آیا ہے کہ انہوں نے خودکشی کا ان کا جو خودکشی کا ریٹ ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے. تو یہ کون سی نا امیدی ہے, اور یہ کون سا مطلب کالا سایہ ہے کہ انسان اپنی زندگی خود. اور اس میں دیکھیے چھوٹے ویاپاری بھی ہیں, چھوٹے بزنس مین بھی ہیں, اس میں اسٹوڈنٹس بھی ہیں, اس میں ہمارے یوتھ بھی ہیں, اور اس میں ہماری لیبر بھی ہے. یہ وہ ہاتھ تھے جن کو نیشن بلڈنگ میں اپنا تعاون دینا تھا, اور اس دیش کو بہتر بنانا تھا, اس دنیا کو بہتر بنانا تھا, اپنی زندگیوں کو بہتر بنانا تھا. تو آپ اس نظر سے دیکھیے. تو میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ یہ بہت بیک فائر کرتا ہے یہ کہنا کہ صرف مسلمان پریشان ہیں. ایک جگہ اگر کوئی نان گورننس دیکھ رہا ہے ایک علاقہ اور پریشانیاں ہیں, آپ اپنے یہاں کی مثال دیکھ لیجیے. اگر بجلی کے ریٹس زیادہ ہیں, اگر فیول کے ریٹ زیادہ ہیں, اگر مہنگائی ہے, اگر قحط ہے, تو اس میں کوئی یہ کہے کہ صرف احمدی پریشان ہے, صرف شیعہ پریشان ہے, ایسا ہو نہیں سکتا. لیکن یہ بھی ایک سیاست ہوتی ہے کہ صرف احمدیوں کا چہرہ دکھایا جائے اور یہ کہا جائے کہ دیکھیے یہ جو آئیڈینٹی ہے صرف یہ پریشان ہے. تو میں ہمیشہ اس کو اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے, اگر اب تو انٹرنیٹ کی دنیا ہے, آپ گوگل کر لیجئے ریپ کس کے ہو رہے ہیں, کہ کوئی ایسا ہے جس کے ریپ نہیں ہو رہا ہے, کون سی آئیڈینٹی ایسی جس کا ریپ نہیں ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سب کو اثر انداز کرتی ہیں, اور یہ پولیٹکس ہوتی ہے جب وہ یہ کہتی ہے کہ صرف مسلمان پریشان ہیں. تو میں اس کو اسی طرح دیکھتی ہوں کہ یہ ایک کارپوریٹ کیپٹلزم کا جو جوا ہے ہمارے اوپر وہ بہت بھاری ہے, اور سارے عوام اس سے پریشان ہیں. اور آئیڈینٹیفائی جب آپ کرتے ہیں, تو جب آپ آنکڑے دیکھتے ہیں, اسٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں کہ خودکشی کون کر رہا ہے,
और फाइनेंशियल क्राइम्स में कौन लोग आगे हैं, फिर क्या नेचर ऑफ क्राइम किस तरह का है, छीना झपटी लूट किस तरह बढ़ रही है, तब आपको पता चलता है कि सोसाइटी किस तरफ जा रही है। तो मेरा यही जवाब रहेगा इस बारे में कि सिर्फ मुसलमान परेशान है, ऐसा नहीं है, सभी के साथ एक जैसा मामला है। लेकिन खैर नुपुर शर्मा के केस के बाद ये वैसे ये तो हाँ इम्प्रेशन हाँ पाकिस्तान में था, लेकिन नुपुर शर्मा के केस के हाँ बाद मुझे तो लगता है हिंदू परेशान है, वो खतरे में आ गए। देखिए सही आपने सही कहा कि जो तशद्दुद पसंद जहन है भारत में, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, उनका वो हमेशा अपनी आइडेंटिटी को आगे रख करके क्राइम करते हैं और अपनी उसी आइडेंटिटी के पीछे छुपना चाहते हैं। बहुत मज़े की बात यह है और बहुत हमें ताज्जुब हुआ था कि जो नुपुर शर्मा के साथ जिन्होंने इतना ज़्यादा वो किया और उसमें कुछ लोगों को की जान ले ली गई, तो जान लेने वाले जो हैं वो बीजेपी से जुड़े हुए लोग थे और उनके टॉप जो फंक्शनरीज हैं पार्टी के अंदर के, उनके साथ वो उठते बैठते थे और काम करते थे। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ये क्या है मामला, ये किस तरह की बात है, साजिश है। हमारे यहाँ गौ रक्षा के नाम पे जो लिंचिंग्स हुई हैं वो मतलब बहुत बड़ा आंकड़ा है, अगर आप गूगल करेंगी तो आपको पता चल जाएगा, और उसमें ज़्यादातर मरने वाले मुसलमान हैं और किसी भी मुसलमान ने कभी पलट के बदले की कोई कार्रवाई किसी के साथ नहीं की है। जो लोग मर गए उनके घर वालों ने हमेशा कानून का रास्ता अपनाया है। तो भारत का मुसलमान अपने मौत के लिए ये तरीका अपनाता है कि वो कोर्ट जाता है और कोर्ट से उम्मीद करता है, और ये लगातार हो रहा है। इस बीच ये वाला जो मामला आया है, नुपुर शर्मा वाला जो मामला आया, ये पॉलिटिकल हाई नोट्स इसके इतने ज़्यादा रहे और हमें भी ये ताज्जुब हुआ कि वो लोग खासकर जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं वो इस तरह का घिनौना तशद्दुद उन्होंने किया और शर्मसार कर दिया पूरी इंसानियत को, और खुद मुसलमान बहुत अपोलोजेटिक और बहुत तकलीफ में रहा इस बात को लेकर के कि ये हुआ। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कुछ खित्तों में एक ख़ास तरह का मजहबी रुझान का सहारा लेके जराइम हो रहे हैं। एक चीज़ और है, हमारे यहाँ एक डिबेट अभी फिर दोबारा पैदा हुई जैसे हिजाब को लेकर के, तो क्लर्जी जो है वो अपना एजेंडा चला ही रही है। एक डेमोक्रेटिक लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी में और उसके कॉन्स्टिट्यूशन को आप इस तरह इस्तेमाल करें कि अपनी औरतों पर बंदिश या हुकूमत आप जारी रखें, उसके लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करें, ये नज़र आ रहा है। सिर्फ इतनी सी बात थी कि क्लास के अंदर वो अरबी स्टाइल का हिजाब ना पहने, और वो बच्चियां या लड़कियां या जो भी उनको पुष्टपनाही कर रहे हैं, उन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं, यही हिजाब वो क्लास के अंदर पहनेंगी, जबकि क्लास के बाहर वो स्कूल से या कॉलेज आते जाते जैसे चाहे अपने आप को ढके, किसी को कोई मसला ही नहीं है। सिर्फ ये कहा जा रहा था कि क्लास में आप यूनिफॉर्म को फॉलो करेंगी, और वो उस पर भी बजिद है। तो मैं बिल्कुल ये मानती हूँ कि एक खास तरह का फंडामेंटलिस्ट जहन भी तैयार हो रहा है साथ ही साथ, और उसको सरकार को चेक करना चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो इस 21वीं सदी में ये चाहते हैं कि वो इस पर लड़ाई लड़ेंगे बजाय इसकी लड़ाई लड़ते हुकूमत से कि हमें और स्कूल्स दे दीजिए, हमें दूर दराज जहाँ स्कूल नहीं है उन इलाकों में भी गवर्नमेंट सेकुलर स्कूल खुल जाएं। इसके बजाय जो ऑलरेडी चलते हुए स्कूल हैं वहाँ पर अपना सेशन बर्बाद करना, अपना यह साल बर्बाद करना और एक सियासी उसमें जाना, कन्फ्लिक्ट में जाना कि बहरहाल हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है वो उसको सेटल करेगा, कर रहा है, और हिजाब को एसेंशियल प्रैक्टिस हिजाब नहीं है इस्लाम के अंदर, उसको वो इस्टेब्लिश कर रहा है थ्रू इस्लामिक टेक्स्ट। तो बहुत अच्छा है ये एक बार सेटल हो जाए। बहरहाल हर तरह का जहन, इतना बड़ा मुल्क है, हर तरह का जहन यहाँ काम कर रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन शिवा ये बीजेपी को क्या फायदा होगा इस किस्म की जो आप कह रही हैं कि उनके लोग थे जिन्होंने लोगों को मारा या जान ली, उनको क्या फायदा होगा? तो ऑलरेडी गवर्नमेंट में है, उनको एक क्यों इस बात तरह की बताइए, हरकत चाहिए? देखिए मैं ये नहीं कह रही बीजेपी को फायदा होगा, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही, मैं ये आपको फैक्ट बता रही हूँ कि उन लोगों की सोशल मीडिया पे बहुत सी तस्वीरें बीजेपी के हाई लेवल फंक्शनरीज के साथ थी, वो बीजेपी के बाज़ाब्ता मेंबर थे और छोटे छोटे उनको पोस्ट भी दी हुई थी। तो मेरा ये कहना है कि ये क्या है, ये किस तरह का इक्वेशन है। एक चीज, क्योंकि नुपुर शर्मा भी बीजेपी की ही है, और जो दूसरा बंदा है जिंदल, वो भी जिंदल नाम है, जो भी नाम है, दो लोगों के बयानों पर एतराज हुआ था, तो वो भी बीजेपी का, नवीन जिंदल। तो मेरा ये कहना है कि हमें परतों को उघाड़ना चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या कुछ डीप रूटेड
चीज़ें ऐसी गवर्नमेंट में कराई जा रही हैं या होने दी जा रही हैं, क्योंकि जितने लोगों के साथ ये तशद्दुद हुआ उनको धमकियां भी मिली थी, तो पुलिस क्या कर रही थी, उनको क्यों नहीं प्रोटेक्शन दिया गया था। और दूसरी बात है, एक बात याद रखिए कि एक एग्रेसिव और वायलेंट मुसलमान सबसे ज्यादा काम का है उन ताकतों के जो हिंदू और मुसलमान की सियासत करते हैं। समझदार मुसलमान, इंसाफ और अमन की बात करने वाला मुसलमान उनके किसी काम का नहीं है। 100 अमन पसंद मुसलमानों के बीच में 1 लाख अमन पसंद मुसलमानों के बीच में उनकी मेहनत को सिर्फ एक ये तशद्दुद वाला जहन बर्बाद कर सकता है। तो ये आदमी सियासतदानों के ज्यादा काम का है बजाय वो 1 लाख अमन पसंद लोगों के। और ये हर जगह सियासत में होता है, सिर्फ भारत में नहीं होता है। जहाँ भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो रही है वहाँ एक, जिसको हम कहते हैं कि एक खराब मछली का जो है वो सारे मामले को खराब कर देती है, तालाब को। ये वही मामला है कि अब हम डिफेंसिव होकर के हम बिल्कुल इस नज़रिए के नहीं हैं, हिंदुस्तानी मुसलमान इस नज़रिए के नहीं हैं। मगर अब आप देखिए कि हम खुद भी चौंक गए, सारी दुनिया चौंक गई कि ऐसा भी हो सकता है। और वो लोग सोशल मीडिया पे जिस तरह से उसको मतलब बहुत ही बदसूरत था वो और हौलनाक था कि उन्होंने वो अपना चाकू भी दिखाया और हंस रहे थे कत्ल करने के बाद। तो ये लोग किसके काम के, ये किसका भला कर रहे हैं, इससे किसको नुकसान हो रहा है, कि कौन बैकफुट पे आता है, कौन एपोलोजेटिक होता है, ये सबके सामने की बात है। तो वायलेंट, अब्यूसिव, एग्रेसिव मुसलमानों के किसी काम का नहीं, उन्हीं के काम का है जो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान हो इस देश में। बिल्कुल, और ऐसा नहीं होना चाहिए, और हम तो यही चाहेंगे कि सब लोग मिलजुल के रहें और आराम से रहें। बहुत शुक्रिया शिवा कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।